السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میں ہوں محوش تبسم. مبشر صاحب، جب شہباز حکومت آئی تھی شہباز شریف صاحب کی، تو اس وقت میں نے کہا تھا آپ کافی پر امید تھے اور آپ کو یہ لگتا تھا کہ آنے والے دنوں میں حالات بھی بہت بہتر ہو جائیں گے. لیکن آج کل آپ کے جو ٹویٹس میں دیکھ رہی ہوں اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے آپ زیادہ پر امید نہیں ہیں. تو کیا لگتا ہے آپ کو، یہ حکومت ٹکنے والی نہیں ہے؟ دیکھیں ماوش، یہ مجھے نہیں پتا، میرے پاس غیب کا حال نہیں ہے کہ کون سی حکومت ٹکنے والی ہے اور کون سی نہیں ہے. لیکن میں یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ حکومت ہماری یا ساروں کی امیدوں کے برعکس کوئی اچھا پرفارم نہیں کر رہی، بلکہ اچھے کا مطلب میں اگر یہ کہوں کہ برا پرفارم کر رہی ہے تو غلط نہیں ہوگا. اور کافی امید تھی شہباز شریف کی، ایک ایز این ایڈمنسٹریٹر ایک ریپوٹیشن تھی جو انہوں نے بنائی تھی ہارڈ ٹاسک ماسٹر کی، اور سب کو امید تھی کہ شاید وہ کافی بہتری لے آئیں گے. لیکن شہباز شریف کو ابھی تک یہ نہیں کسی نے بتایا کہ وہ وزیر اعلیٰ نہیں ہے، وزیر اعظم ہے. وہ ابھی تک پالیسیز کے اوپر کام نہیں کر رہے ہیں. کبھی وہ ہیلی کاپٹر پہ دورے کر رہے ہیں پانی دیکھنے کے لیے، کبھی وہ میٹرو کا افتتاح کر رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں. تو ان چیزوں کے لیے وزیر اعظم نہیں ہوتا، یہ وزراء اعلیٰ کے کام ہوتے ہیں. تو دوسرا یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں فلڈز میں جس طرح سے ان کا رسپانس رہا ہے گورنمنٹ کا، بہت ہی پور ہے. اگر پاکستان آرمی نہ ہو تو ابھی 700 لوگ مرے ہیں، تب تک پتہ نہیں ہزاروں لوگ مر گئے ہوتے. یہ تو ابھی جتنے بھی ایویکویٹ ہو چکے ہیں یہ تو فوج کی مرہون منت ہے، ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے کر لی ہے. تو آپ ہر فرنٹ پہ آپ دیکھیں کہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ جی 8 روپے یونٹ بڑھا دو، پھر کہتے نہیں 8 روپے یونٹ نہیں بڑھانی. اب ہمیں سمجھ نہیں آتا ہم نے ہنسنا ہے کہ ہم نے رونا ہے. ٹھیک ہے نا. پھر کہتے ہیں کہ پیٹرول کی قیمتیں جو ہے وہ عالمی منڈی سے لنکڈ ہے. پیٹرول کی قیمتیں عالمی منڈی میں کم ہو گئی ہیں، پاکستان میں ابھی ہم ویٹ ہی کر رہے ہیں کہ کب کم ہونی ہے، کب کچھ خبری ملے گی. تو مجھے جو ہے نا وہ یہ لگتا ہے کہ ان کا زیادہ ٹائم جو ہے نا فائر فائٹنگ میں لگ رہا ہے. عمران خان کی سیاست اور نیریٹو جو ہے وہ تو ان سے کنٹرول ہو نہیں رہا، اور یہ اس کا تو مقابلہ کر نہیں سک رہے، اور اپنی پرفارمنس یہ دے نہیں سک رہے. تو اب ایسے میں کیا کہوں، آپ مجھے خود بتائیں. بالکل صحیح. سر، شہباز گل صاحب کی اگر ہم بات کریں تو آج ان کو عدالت میں پیش کیا گیا. پولیس نے مزید ان کا 7 دن کا جسمانی ریمانڈ مانگ لیا ہے. یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ایسی کون سی تحقیقات ہیں جو ابھی تک مکمل ہی نہیں ہو سکی. دیکھیں نا، سب سے مین تو ہے کہ اس کا فون ہی نہیں ابھی تک ریکور ہوا. جو ملے ہیں وہ سیٹلائٹ فونز مل گئے، لیکن پرسنل فون نہیں ملا جس پہ ڈیٹا ہے، جس سے کوئی ایویڈنس ملنا. دوسرا، اس کو لاہور بھی لے کے آنا ہے کیونکہ اس کا پالیگراف ٹیسٹ ہونا ہے جس میں پتہ چلے گا وہ کیا سچ بول رہا ہے کیا جھوٹ بول رہا ہے. تو ان ساری چیزوں کے لیے وقت درکار ہے. تو اب وہ جب تک یہ تحقیقات ہوں گی تو کیس آگے بڑھے گا. ایسا ہی ہے. اچھا سر، ایسا فیل ہو رہا ہے کہ جیسے خان صاحب اب گھبرا گئے ہیں، کیونکہ پہلے انسداد دہشت گردی کی جو عدالت ہے ادھر سے ضمانت لی، اور اب جو توہین عدالت والا کیس ہے اس پہ بھی ضمانت لینے کا سوچا جا رہا ہے. تو خان صاحب کے اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، میں تو آپ کو بتاؤں، پہلے دن سے میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ خان صاحب کی باتوں پہ نہ جایا کریں. جو یہ کہتے ہیں اس کے برعکس ہوتا ہے. اگر وہ کہتے ہیں نا میں گھبرا نہیں رہا، تو گھبرا رہے ہوتے ہیں. اگر وہ کہیں مجھے فرق نہیں پڑتا، تو ٹرسٹ میں ان کو فرق پڑتا ہے. اور یہ لینا چاہ رہے ہیں ضمانتیں وغیرہ، اور اس کے بعد یہ چاہتے ہیں کہ کے پی کے میں جا کے بیٹھ جائیں تاکہ ان کو کوئی اریسٹ نہ کرے وہاں پہ، کیونکہ لوکل پولیس کو لے کے آنا پڑتا ہے. تو لیکن یہ ہے کہ اب یہ چیزیں چلیں گی نہیں، یہ چیزیں چلیں گی نہیں، اور خان صاحب کو حساب کتاب دینا ہوگا. اور ابھی ان کو بھی آٹے دال کا بھاؤ پتہ چلے گا کہ ریاست ہوتی کیا. نہیں تو ویسے خان صاحب کو کیا اس بات کا ڈر تھا کہ وہ گرفتار ہو جائیں گے، اس لیے وہ بار بار ضمانت لے رہے ہیں؟ نہیں، اگر ضمانت نہیں لیں گے تو گرفتار تو ہوں گے نا ان کیسز میں. ایک اینٹی ٹیررزم کے کورٹ میں ہے، پھر دوسرا جو ہے وہ اسی طرح ان کو ضمانت تو لینی پڑے گی. وہ تو ایک طریقہ کار ہے. اچھا سر، ایک اندر کی خبر یہ اسے ہے کہتے ہیں بیل بفور جی اسے کہتے ہیں بیل بفور اریسٹ. ایک ہوتی ہے بیل جو اریسٹ ہونے کے بعد ہوتی ہے. ایک آپ کو اگر خدشہ ہو تو آپ پہلے بیل کرا لیتے ہیں تاکہ آپ کو اریسٹ نہ کیا جائے. ضمانت قبل از گرفتاری. بالکل. ایک اندر کی خبر یہ ہے کہ خان صاحب کی جو پی آر فرم ہے اس نے اپنا کام دکھانا شروع کر دیا ہے، اور ایک بہت جلد خان صاحب کا انٹرویو ہونے والا ہے مغرب کے کسی چینل پر، جس میں فوج مخالف جو پروپیگنڈا ہے اس کے اوپر مطلب بات ہوگی.
तो आप बिल्कुल, वो काफ़ी बड़ी फर्म है जी, और वो देखे ना कि वो CIA का स्टेशन कमांडर था जो उनको डील कर रहा है और उनकी लॉबिंग कर रहा है। और अभी कंफर्म मैं करूँगा, लेकिन अनकन्फर्म न्यूज़ ये है कि इंडिया की कंपनीज हैं कुछ, वो उसको फंड कर रही हैं। और आज चैनल 24 जो है इजराइल का, वो खान साहब के फेवर में एक ट्रांसमिशन करना चाह रहा है। इजराइल का चैनल जिसको पाकिस्तान रिकग्नाइज नहीं करता, वो खान साहब के फेवर में ट्रांसमिशन करने लगा आज। तो आप ये देखें कि जब मैंने मेरा एक इंटरव्यू लिया था उन्होंने, यानी एज अ जर्नलिस्ट, एज अ सहाफ़ी, तो खान साहब की कैबिनेट के कुछ लोग तो उन्होंने बड़ी बातें की थी, आके बड़ा बकबक की थी। अब देखते हैं कि वही बकबक करते हैं दोबारा कि नहीं करते। नहीं कर सकते, आज मुंहों को ताले लगे होंगे उनके। सर, लेकिन अगर खान साहब मगरिब के किसी चैनल को इस तरह का इंटरव्यू देते हैं जिसमें फौज मुखालिफ प्रोपेगेंडे पे बात होती है, तो इससे तो खान साहब अपनी मुश्किलात में मजीद इजाफा नहीं कर लेंगे? अपनी मुश्किलात में भी इजाफा करेंगे और अपना गड़ा भी ज़्यादा खो देंगे और खुद रहें। लेकिन खान साहब एक और चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। खान साहब चाहते हैं कि इतना अनरेस्ट हो जाए कि मुल्क बिल्कुल खड़ा हो जाए और ये सिस्टम ही ना चले, और कोई तीसरी कुव्वत आ जाए ताकि खान साहब ये कह सकें, देखो हमें सियासी तौर पे नहीं हटा सके, हमें इस तरह से हटाया इन्होंने। वजीर आजम शहबाज शरीफ आजकल कतर के दौरे पर हैं, तो आप इस दौरे को कैसे देखते हैं? देखें, कतर जो है एक बड़ा इम्पोर्टेंट मुल्क है, स्पेशली हेज फंड के लिए, वेंचर कैपिटल के लिए। कतर की जो इन्वेस्टमेंट कंपनी है वो गालिबन दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी है जो दूसरे मुल्कों में इन्वेस्टमेंट करती है। तो और ज़्यादा उनका इंटरेस्ट लाइव स्टॉक और एग्रीकल्चर और डेयरी और इन चीज़ों पे है। तो अगर शहबाज शरीफ साहब, उनको आज उनकी मुलाकात भी हुई है शायद वो जो फंड का हेड है उससे, तो अगर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो किसी तरह उनको ल्योर कर सकते हैं और थोड़ा बहुत भी ल्योर कर दें तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ सकती है पाकिस्तान में, उसका काफ़ी फ़ायदा होगा। तो मैं तो ये सोचूंगा कि ये दौरा जो अभी तक तो कामयाब जा रहा है। बिल्कुल। तो सर, इमरान खान साहब लोगों को ये पैगाम दे रहे हैं कि वो कराची को वापस रोशनियों का शहर बना देंगे, तो अब क्या कराची वाले भी थोड़ा घबरा रहे हैं? बहुत ज़्यादा घबराए, थोड़ा नहीं घबराए, बहुत ज़्यादा घबराए। आप देखें, पहले इन्होंने 150 बिलियन कराची के लिए दिया था, उसमें 1 टका नहीं कराची में लगा। फिर उन्होंने 1150 बिलियन प्रॉमिस किया वहाँ पे, उसमें से भी 1 टका नहीं लगा। कराची वाले जो है वो 5 साल के बाद भी डूबे में हैं, खड्डों में रह रहे हैं मछलियों की तरह। अगर अभी भी वो उनको वोट देना चाहते हैं, उनको मुबारक हो। और ये तब्दीली अगर वो चाहते हैं तो फिर कराची वालों को डरना ही चाहिए, क्योंकि अगर वो आ जाते हैं तो जो बाकी मुल्क का हाल किया है और जो बीच में कराची का भी हुआ है वो कर लेंगे दोबारा, वही हाल होगा। सर, आज इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना रेफरेंस में कौमी असम्बली के जो 6 अरकान हैं उनकी दरखास्त को खारिज किया है खान साहब की नाअहली के लिए, तो इससे आपको लगता है खान साहब को कोई रिलीफ मिल सकेगा? नहीं, लेकिन इससे एक बात तो लगती है ना कि इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार है, और खान साहब को अब चाहिए ना कि वो बरमला कहें कि इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार है, हमने उस पर जितने इल्ज़ाम लगाए थे वो गलत है। लेकिन ये मल्टीपल रेफरेंसेस हैं, एक रेफरेंस नहीं है। ये तो 6 अरकान असम्बली की तरफ से रेफरेंस था। अभी जो स्पीकर नेशनल असम्बली है उसके रेफरेंस पे होना है। अब देखते हैं उन्होंने किस किस्म का एविडेंस दिया हुआ है और फिर होगा। तो आई थिंक लेट्स वेट एंड सी। सर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से आज तौहीन अदालत केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया है और उसमें ये कहा गया है कि खान साहब ने जो अदलिया के बारे में कहा उसका मकसद अवाम में अदलिया की साख को मजरूर करना था। आप क्या समझते हैं, खान साहब का क्या मकसद? खान साहब का मतलब यही था जो अदालत ने कहा है, और अदालत ने सही समझा है, क्योंकि उन्होंने ओपनली कही थी ये बात। खान साहब एक बड़े प्लान के साथ पाकिस्तान के हर इदारे को ख़त्म करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान दुश्मन मुहिम के सरबराह बने हुए हैं इस वक्त, और उनकी मदद इसमें अमेरिकन, इंडियंस और इसराइलीज़ ये तीनों कर रहे हैं। मुझे इसमें कोई शुबा नहीं है, कोई शक नहीं है। फ़ौज के मुतालिक बातें की उन्होंने पहले, इलेक्शन कमीशन के मुतालिक की, पार्लियामेंट के मुतालिक की, सेनेट के मुतालिक की, अब अदलिया के मुतालिक कर रहे हैं, मीडिया के मुतालिक वो कर चुकी हैं। तो वो हर चीज़ को तबाह बर्बाद करने पे तुले हुए हैं इस वक्त। सर, तहरीक इंसाफ और पंजाब हुकूमत के ताल्लुकात काफी खराब नजर आ रहे हैं। फवाद चौधरी साहब ने ये तक कह दिया है कि विफाकी हुकूमत मुकदमों पे मुकदमे बना रही है, पंजाब और KPK की जो हुकूमतें हैं वो हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या अब इनके हालात आपस में ही खराब हो गए हैं और महमूद खान और जो परवेज इलाही साहब है उन्होंने क्या हाथ उठा लिया?
دیکھیں جی محمود خان اور پرویز الہی کا تو پتہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ پرویز الہی جو ہے نا وہ اب اس طرح سے خان صاحب کی باتیں نہیں سن رہے جس طرح پہلے دن انہوں نے سنی تھی، اور ٹیبل کے آگے جا کے بیٹھ گئے تھے وہ اور بونس الہی۔ اب وہ باقاعدہ وزیر اعلیٰ بننا چاہتے ہیں اور بن کے دکھانا چاہتے ہیں اور پروف کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے بہتر کام کیا۔ فواد چودھری جو ہے اس نے NRK کی بات کی ہے دوبارہ، اس نے یہ کوشش کی ہے کہ صوبے جو ہے وہ وفاق کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور بھڑیں اور لڑیں اس سے۔ میرا تو خیال ہے کہ ایک غداری کا مقدمہ فواد چودھری پہ بھی ہونا چاہیے اور اس کو بھی بند کرنا چاہیے، اور ایسے لوگوں کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے جو پاکستان کے اداروں کو، پاکستان کی فیڈریشن کے مخالف ہیں۔ وہ سر خان صاحب کو کچھ لوگ یہ مشورہ بھی دے رہے ہیں کہ وہ عدلیہ سے ٹکر نہ لیں اور معافی مانگ لیں، آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب سرنڈر کرنے کی پوزیشن میں ہیں؟ دیکھیں خان صاحب کو معافی تو مانگنی پڑے گی، اگر وہ انکنڈیشنل معافی نہیں مانگتے تو پھر اس توہین عدالت کیس میں تو ان کی بچت نہیں ہوگی۔ انکنڈیشنل غیر مشروط معافی مانگنے کا مطلب ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہاں جی میرے سے کچھ غلط ہوا تو میں اب اس کی معافی مانگ رہا ہوں۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ عدالت ان کو فرض کرے امیجیٹلی جیل نہ کرے یا امیجیٹلی، لیکن عدالت یہ کہہ سکتی ہے جو ان کا پورا حق بھی ہے کہ جب آپ ایک ایفیڈیوٹ لکھ کے آئیں کہ آپ پاکستان کے اداروں کے خلاف بات نہیں کریں گے، تو خان صاحب اگر اس طرح کی معافی مانگتے ہیں تو اپنے پولیٹیکل کریئر کو ہٹ کرتے ہیں، معافی نہیں مانگتے تو پولیٹیکل کریئر کو ہٹ کرتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی مشکل خان صاحب کے لیے جو ہے نا وہ عمل ہوگا، اور یہ کوئی آسان کیس نہیں ہے۔ ٹھیک ہے مبشر صاحب، بہت شکریہ آپ کا آج کے لیے۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو ہمارے چینل کو کر دیں لائک، سبسکرائب اور شیئر، اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔